تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری، عظمت و کبریائی کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور اکیلا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے اس کے آخری اور سب سے افضل نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ بہت ممکن ہے آج یا پھر کل سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے، جو اسلامی کیلنڈر کا ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور حرمت کے، تعظیم کے، ادب و احترام کے مہینوں میں سے ایک، بلکہ حدیث رسول کی روشنی میں وہ شہر اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کی وضاحت کے لیے اس کو شہر اللہ قرار دیا، اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کا یہ مقام ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ جتنے اہم مواقع، دن اور مہینے ہیں، ان تمام موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ اختلاف و انتشار اور مختلف قسم کی مسلکی تفریقات کی بھرمار ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تراویح کا مسئلہ جاگ اٹھتا ہے، لیلۃ القدر کے ایام آتے ہی یہ مسئلہ بیدار ہو جاتا ہے کہ کن دنوں میں، کن راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ آتے ہی قربانی کے مسائل بیدار ہو جاتے ہیں۔ الغرض جتنے بھی اہم مواقع اور مقامات ہیں، ان سب میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان میں ہمارے یہاں مسلکی اختلافات بڑی شدت کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں، اور یہ شیطانی چالوں میں سے ایک اہم چال ہے۔ وہ ان اختلافات کو بیدار کر کے ہمیں اصل فضیلت سے، اصل حیثیت سے اللہ رب العالمین کے حقیقی طور پر جو ثواب حاصل کرنے سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے جذبات کو، ہمارے اختلافات کو بیدار کر دیتا ہے، اور ہم اسی میں الجھ کر کے اس کی اصل حقیقت بھول جاتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کریمہ میں کئی اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے یہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ مہینوں کی تعداد انسان کی بنائی ہوئی تعداد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ تعداد مقرر فرما دی ہے۔ اسی لیے بلا مسلکی اور مذہبی اختلافات کے
شروع سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس مسئلے میں انسانوں کے درمیان کوئی اختلاف واقع نہیں ہوگا کہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے مہینوں کی تعداد 12 متعین فرما دی ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کب سے متعین فرما دی ہے؟ جب سے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، جب سے دن و رات کی ابتدا ہوئی ہے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 متعین فرما دی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور یہی نہیں کہ 12 متعین فرما دی ہو، بلکہ اسی وقت سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت کا، احترام کا، تعظیم کا، ادب کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کی فضیلت، خاص طور سے حرمت والے مہینوں کی فضیلت کا تعلق بعد کے کسی بھی واقعے سے نہیں ہے۔ حرمت کے جو مہینے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ اسرا شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 احترام کے مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، جن میں سے 3 مہینے لگاتار اور مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک وہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے احترام کے ہیں۔ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بعد کے واقعات سے، وہ کتنے ہی اہم واقعات کیوں نہ ہوں، بعد کے واقعات سے ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہے، آپ کی رسالت سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی جنگ اور کسی اہم واقعے سے ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ یہ ہمارے یہاں مسلم معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ مسلم معاشرے میں پڑھے لکھے طبقے کے ذریعہ، علماء کے ذریعہ پھیلائی ہوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ محسوس کروایا جا رہا ہے کہ سارا احترام، ساری فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر ہے، حالانکہ نہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے شہداء میں سب سے افضل ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا۔ جس دن کو، جس رات کو، جس مہینے کو، جس وقت کو افضل قرار دینا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں افضل قرار دے دیا۔ آپ کی وفات کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد میں کتنا ہی بڑا واقعہ اور کتنا ہی اہم حادثہ کیوں نہ پیش آ جائے، دنوں کی فضیلت اور دنوں کے مقام و مرتبے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ 4 مہینے آسمان و زمین کی پیدائش ہی سے احترام کے مہینے ہیں۔ اس مہینے محرم الحرام کے مہینے یا کسی بھی مہینے کا کسی بھی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت یا اس مہینے کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور پختہ دین ہے جسے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی مانتے چلے آ رہے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت کا، احترام کا مہینہ قرار دیا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں وہ اپنے جانی دشمن سے بھی جنگ اور لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو 4 مہینوں کی حرمت کی ترتیب مقرر فرمائی ہے، وہ اس اعتبار سے مرتب فرمائی ہے کہ اس میں انسان بآسانی حج کر سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، پھر ذوالحجہ کا مہینہ، پھر محرم کا مہینہ، 3 مہینے مسلسل حرمت کے قرار دیے گئے، تاکہ سفر کرنے والا آدمی ذوالحجہ کے مہینے سے پہلے ہی آرام کے ساتھ ایک لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ تک پہنچ سکے، سفر کے دوران سے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد 1.5 مہینے سے زیادہ وقت بچ جائے جس میں وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکتا ہو۔
اللہ رب العالمین نے انتظام اس لیے فرمایا ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کے احترام کا، اس کی عظمت کا خیال رکھا جاتا تھا، اور وہ کسی جانی دشمن سے، جانی قوم سے ان مہینوں میں کسی طرح کی لڑائی اور کسی طرح کا جھگڑا اور جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس لیے ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو خصوصی پیغام ہے، جو کرنے کا کام ہے، یا حقیقت میں کہیے تو نہ کرنے کا کام ہے، وہ ہے ظلم نہ کرنا۔ عربی زبان میں ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھٹا دینا، کم کر دینا، اور اصطلاح میں شریعت کی زبان میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کیا جائے، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کیا جائے، جس کا جتنا ادب و احترام ہونا چاہیے اتنا نہ کیا جائے، جتنا ادب و احترام نہ ہونا چاہیے اتنا کیا جائے، جس کا جو مقام ہے وہ مقام نہ دیا جائے، جس کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت نہ دی جائے۔ الغرض اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرنا ظلم ہے۔ اسلام نے جس چیز سے متعلق جو پیغام دیا ہے اس پیغام میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کر لی جائے عملی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے تو اس کا نام ظلم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کو اٹھا کر کے دوسرے کو دے دیا گیا ہے، اس حیثیت میں دوسرے کو شامل کر لیا گیا ہے، لہذا ظلم ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں ظلم نہ کرو، تو اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں عام مہینوں کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے میں ان تمام کاموں سے خصوصی طور پر پرہیز کیا جائے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتم اور نوحہ کے نام پر انجام دیا جاتا ہے۔ تعزیہ داری ہو، نوحہ ہو، ماتم ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی اور کام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کے طور پر شیعہ حضرات کی طرف سے منتقل ہو کر کے ہمارے لوگوں کے درمیان داخل ہو گیا ہے، ان کاموں سے خصوصی طور پر پرہیز کیا جائے۔ حالانکہ یہ کام عام دنوں میں بھی سخت حرمت کے ہیں، سخت حرام ہیں، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں خصوصی طور پر ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے اس مہینے میں ان تمام کاموں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے جو ہمارے یہاں شیعہ حضرات سے منتقل ہو کر کے نوحہ اور ماتم کے نام پر انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں شیعہ اور ماتمی حضرات کی لباس کے معاملے میں بھی مشابہت کرنے سے پرہیز کی جائے۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے محرم کے مہینے میں شیعہ حضرات کے یہاں ماتم اور نوحہ کے اظہار کے لیے کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس مہینے میں کوئی شخص کالا لباس پہننے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتا ہے تو وہ شیعہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بالارادہ باقاعدہ ارادہ کر کے اس مہینے میں کالا لباس پہننا ہے تو عملی طور پر اس کا اعتقاد ہو یا نہ ہو، اس کا ماتم کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ ارادہ کر کے اس مہینے میں کالا لباس پہنتا ہے تو عملی طور پر وہ شیعہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس آدمی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی انہی لوگوں میں سے شمار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بالارادہ نہیں پہنتا ہے، اتفاقی طور پر اس کے لباسوں میں سے ایک لباس کالا بھی ہے، تو اسے خصوصی طور پر اس مہینے میں نہ پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو کم از کم شک شبہ نہ ہو، شبہ کا اسے اہتمام نہ ہونے پائے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس کالا لباس ہے تو اس مہینے میں خاص طور سے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں خصوصی طور پر ظلم نہ کرنے کے تعلق سے اس بات پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شیعہ حضرات کے یہاں اس مہینے میں خاص طور سے صحابہ اکرام پر جو تبرہ ہوتا ہے اور خاص طور سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ پر جو تبرہ کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے اور ہمارے بعض بردست کی طرف سے، اخوانی ذہنیت کے بردست کی طرف سے جو بنو امیہ پر
تیر برسائے جاتے ہیں اور تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں، ہر مہینے میں وہ حرام ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ظلم سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے صحابہ کرام کے ادب کا، ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے، بلکہ خاص طور سے ان کی عظمت پر گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں جس وقت صحابہ کرام کی تنقیص کا چرچا ہو رہا ہو، تبرہ بازی ہو رہا ہو، وہاں اس بات کا حق بنتا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کے احترام کا برملا تذکرہ کیا جائے، ان کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں اس مہینے کا حق ہے جو بیان کیا گیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے ایک عمل کے دوسرا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، سوائے ایک عمل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کا اہتمام رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صیام الشہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد میں سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اللہ کا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کا روزہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے پورے مہینے کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ پھر اس مہینے میں سب سے اہم دن یوم عاشورہ ہے۔ 10 محرم الحرام کا مہینہ اس مہینے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں روایت آئی ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانے جاہلیت کے لوگ 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے تسلسل کو باقی رکھا، یعنی آپ مدینہ کے اندر بھی روزہ رکھنے لگے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی حضرات بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کس خوشی میں رکھتے ہیں؟ اہل مکہ کس خوشی میں رکھتے تھے انہیں معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اس عمل کو باقی رکھا، آپ نے نبوت کے بعد بھی روزہ رکھا، اب یہی عمل دین کا عمل بن گیا۔ زمانے جاہلیت کا یا کفار کا وہ عمل جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کر لیا ہو، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید نہ کی ہو، اب وہ شرعی عمل بن جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، مکے کے اندر بھی روزہ رکھا آپ نے، مدینے کے اندر بھی روزہ رکھا، اب وہی عمل دین کا حصہ بن گیا۔ یہودی حضرات سے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا چونکہ اس دن میں، اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور اسی تاریخ میں فرعون غرقاب ہوا تھا، ڈوبا تھا، اس لیے ہم خوشی کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی میں تم سے زیادہ شریک ہونے کے مستحق ہیں، کیونکہ حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، نسبتی بھائی ہیں، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، اور حقیقی معنوں میں صحابہ کرام اور اہل اسلام ہی تمام انبیاء کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور تعظیم کرنے والے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اپنے عمل کو جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی مشابہت سے منع کر دیا گیا۔ شروع ایام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی مشابہت پسند تھی، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی مشابہت پسند تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر کے یہودیوں کی مشابہت سے منع فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت محمدیہ کو تمام مشرکین اور خاص طور سے یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا، بلکہ مخالفت کا حکم دیا۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی خصوصی طور پر مخالفت کرو، اپوزٹ میں عمل کرو، جو وہ کر رہے ہیں اس کے الٹا کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا، مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 1 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، محرم کا مہینہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھ سکے۔ لیکن
पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि 10वीं तारीख के साथ 9वीं तारीख के रोजे का एहतमाम रखना सुन्नत है। आपने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं रखा, 9वीं तारीख का रोजा कभी नहीं रखा, सिर्फ इरादा फरमाया और आपका इंतकाल हो गया अगला मुहर्रम आने से पहले पहले, लेकिन सारी उम्मत मुत्तफिक है कि 10वीं के साथ साथ 9वीं का भी रोजा रखना सुन्नत है। ये इस बात की दलील है, या इसमें एक मैसेज इस बात का है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अमल के ताल्लुक से ख्वाहिश मालूम हो जाए, आपकी तमन्ना, आपका इरादा मालूम हो जाए, तो वो भी सुन्नत का हिस्सा होता है। सुन्नत सिर्फ वो नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, या जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है, या जिसको आपने पसंद फरमाया, बल्कि अगर किसी अमल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमा लिया, किसी अमल की आरज़ू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में आ गई, आपने इजहार फरमा दिया, तो वो आरज़ू, वो तमन्ना, वो इरादा भी सुन्नत का हिस्सा है। इसीलिए 10वीं तारीख के साथ साथ 9वीं तारीख के रोजे का एहतमाम करना चाहिए। बाद रवायात में 10वीं और 11वीं का भी तज़किरा आया हुआ है, हालांकि वो रिवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन उलमा का इस सिलसिले में बयान यह है कि अगरचे ज़ईफ है, लेकिन असल मकसद यहूदियों की मुखालिफत है। इसलिए अफजल तो यह है कि 9वीं और 10वीं तारीख का रोजा रखा जाए, लेकिन किसी वजह से अगर आदमी 9वीं तारीख का रोजा न रख सके, छूट जाए, भूल जाए, तो मुखालिफत करने के लिए वो 10वीं के साथ साथ 11वीं का रोजा रख ले, ताकि 2 दिन का रोजा हो जाए, मुखालिफत जो असल मकसूद थी वह हासिल हो जाए। एक बात ये मालूम हुई रोजे के ताल्लुक से, और यही मुहर्रमुल हराम का असल अमल है। ना करने का अमल क्या था? ला फला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, किसी तरह के गुनाह से अपने आप को मुलव्विस न किया जाए, गुनाह से बचने की कोशिश की जाए। करने का अमल यह है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा जाए, और खास तौर से 9वीं और 10वीं तारीख के रोजे का एहतमाम किया जाए। इसमें एक बात ही मालूम हुई जो मैंने जिक्र किया आपके सामने कि आपका इरादा भी सुन्नत है। दूसरी बात ही मालूम हुई कि अगर कोई इबादत भी साबित शुदा इबादत भी अगर गैर अक़वाम के यहां किया जा रहा है और उस अमल में मुशाबिहत का अंदेशा है, तो इस्लाम का मिजाज यह है कि हम उसमें मुशाबिहत से परहेज करें। इस्लाम एक मुस्तकिल, फितरी और सबसे अफजल और बेहतर मजहब है, और जो अफजल हो, मुकम्मल हो, सबसे बेहतर हो, वो कतार इस बात को गवारा नहीं कर सकता है कि वो नाकिस की पैरवी करे, नाकिस की मुशाबिहत करे। इसमें कोई शुबा नहीं, बरसरेआम ये बात कही जा सकती है कि अपनी तालीमात के एतबार से, अपनी तहजीबात के एतबार से, अपनी अकायद के एतबार से इस्लाम से ज्यादा मुकम्मल और दुरुस्त कोई मजहब दुनिया में न था और ना है, न होगा। इसलिए इस्लाम हम मुसलमानों को इस बात की तालीम देता है कि हम इस्लाम को इसी तरह सबसे सही, सबसे कामिल और सबसे दुरुस्त समझ करके उसी पर डट जाएं। दूसरों की तरफ, दूसरों के आमाल की तरफ, दूसरों के कामों की तरफ, दूसरों के रंगीन आमाल की तरफ ललचाई हुई नजरों से न देखें। आप हदीस के अंदर देखेंगे कई ऐसे वाकयात हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी मुशाबियत की बुनियाद पर अमल में तब्दीली फरमा दी। मिसाल के तौर पर अजान का वाकया आप ले लीजिए। अजान के ताल्लुक से मशवरा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं कि नमाज के लोगों को कैसे जमा किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के मशवरे आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मशवरों में से कोई मशवरा पसंद नहीं फरमाते हैं, इसलिए कि उन मशवरों में जितनी बातें कही गई थी उनमें से ज्यादातर ऐसी थी जो गैर अक़वाम के यहां पाई जाती थी। मिसाल के तौर पर आग जलाने की बात कही गई, मजूसियों के यहां आग जलाई जाती है, नाकूस बजाने की बात कही गई। इन सारी बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि गैर अक़वाम के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती थी। तो इस्लाम एक मुस्तकिल मजहब है, वो चाहता है कि मुसलमान किसी भी मामले में किसी की तरफ ललचाई हुई नजरों से न देखें। इसी तरह सही बुखारी ही की रिवायत है, सहाबियात बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रमुल हराम को मदीना के अतराफ में ऐलान फरमा दिया कि सब लोग रोजे का एहतमाम करें। सहाबिया बयान फरमाती है कि उस ऐलान का नतीजा यह हुआ कि हमने अपने नाबालिग बच्चों को भी रोजा रखवाया। न सिर्फ रोजा रखवाया बल्कि स्पेशली उन नाबालिग बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए हमने ऊन से बने हुए खिलौने तैयार किए, रुई से बने हुए खिलौने तैयार किए। और जब हमारे बच्चे भूख से, प्यास से बिलखते और रोते तो मैं उनको खिलौने देकर के बहकाया करती थी।
اس حدیث میں اس بات کا پیغام ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں آگے چل کر کے اسلام پر عمل پیرا ہوں، تو ان کی تربیت اور ان کو اسلام پر قائم کرنے کی شروعات ہم کو بچپن ہی سے کرنی پڑے گی۔ بلوغت کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس طرح سے ایک درخت کا پودا جب تک پودا رہتا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کے انگلیوں سے ٹیڑھا اور سیدھا کر سکتے ہیں، مگر پودا بن جانے کے بعد میں اسے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں درست اور سیدھی اسلام پر قائم رہیں، تو جب تک وہ پودا ہیں، جب تک وہ بچے ہیں، جب تک وہ نابالغ ہیں، کورے کاغذ کی طرح سے ہیں، آپ اس پر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی ہم نے تربیت نہ کی، غفلت کی، تو یقین مانیے بڑے ہونے کے بعد میں نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے خلاف ہوں گے، اسلام کے دشمن ہوں گے، اسلام سے دور ہوں گے، بلکہ وہ والدین کے لیے بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک فطری بات ہے، جو اپنے دین کا نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی شخص کا نہیں ہو سکتا ہے، اپنے والدین کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ان کی تربیت کا انتظام اسی وقت سے کرنا ہوگا۔ یہ آج سے متعلق گفتگو تھی۔ میں ذرا موضوع سے ہٹ کر کے 2-3 منٹ آپ کا اور وقت لینا چاہتا ہوں مشورے کے تعلق سے۔ آج ایک اہم مشورہ ہے، مشورہ اسلام کی تعلیم ہے۔ امرہم شورا بینہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تمام اہم معاملات میں اپنے ساتھیوں سے آپ مشورہ کر لیجئے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ جماعتی معاملات، معاشرتی معاملات، سماجی معاملات مشورے سے طے ہوں، یہاں تک کہ گھر کے معاملات میں بھی گھر کے افراد سے مشورہ کر لینا اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ کرتے تھے، اور ان مشوروں کے بہت مفید نتائج نکل کر کے آتے تھے۔ مشورے کا ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ سارے لوگ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تمام جماعتی معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم مشورہ ہے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ دوسری بات، مشورے میں مشورہ ایک امانت ہے۔ مشورہ کسی بھی معاملے میں لیا جائے، المستشار مؤتمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کے پاس ایک امانت رکھی گئی ہے۔ اس کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس معاملے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس معاملے کو وہ اپنے آپ تک رکھے، اسے معاشرے کے اندر نہ پھیلائے۔ بعض دفعہ آدمی اپنے ذاتی معاملات میں مشورہ کرتا ہے، گھریلو معاملات میں مشورہ کرتا ہے، اس کو لوگوں تک نہ پھیلایا جائے۔ ایک امانت ہونے کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دیا جائے، بغیر دیکھے ہوئے کہ میری بات کس کے موافق ہو رہی، کس کے مخالف ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پیٹھ پیچھے مشورہ ہو جانے کے بعد، ذمہ داروں کے متعین ہو جانے کے بعد دنیا بھر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن جس وقت مشورے کی بات آتی ہے، جس وقت رائے لینے کی بات آتی ہے، اس وقت ہماری زبانیں گنگ ہوتی ہیں۔ ہم چہرہ اور نسبتیں اور تعلق اور فلاں چیزیں دے کر کے زبان کھولتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں زبان بندی کا بڑا غلط دستور ہے۔ زبان بندی کا، ایک بات کہہ دی گئی، اس کے خلاف والی بات ہم کو معلوم ہے کہ درست ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں، اس سے بہتر رائے میرے پاس ہے، مگر اس لیے نہیں کہہ رہے کہ فلاں یہ بات کہہ دیے، اگر کہہ دوں گا تو فلاں کی مخالفت نہ ہو جائے، ہو سکتی ہے فلاں کی مخالفت، لیکن اگر ہم اس وقت خاموش رہے تو دین کی مخالفت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے پاس جو بات رکھی گئی ہے وہ امانت ہے، اس میں خیانت کرنا سخت گناہ ہے۔ اس لیے مشورے میں ہمیں چاہیے پوری امانت داری کے ساتھ اپنی رائے رکھیں، اور رائے رکھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے کو آخری فیصلہ سمجھ لیں۔ اپنی رائے کو آخری فیصلہ سمجھنا اکثر مشوروں میں اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی بات رکھے، تکبرانہ انداز میں، تیش میں اپنی رائے نہ رکھے، عاجزی کے ساتھ رکھے، میری یہ رائے ہے، میں ایسا سوچ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، اس طریقے سے اپنی رائے رکھے، اور اپنی رائے دینے کے بعد وہ بھول جائے کہ اس نے کوئی رائے بھی دی تھی۔ اگر لوگوں کو پسند آیا، ذمہ دار کو پسند آیا، اس نے قبول کر دیا، نہیں قبول کر دیا، تو کسی طریقے سے کوئی رنج اور ملال نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ابھی جو مشورہ ہونے جا رہا ہے اس مشورے میں ہم خاص طور سے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اور مشورے میں ذمہ دار متعین کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آدمی جس کام کے لیے زیادہ مناسب ہے اسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی بہت پڑھا لکھا ہے وہ ہر معاملے میں مناسب ہو، جو آدمی بہت تیز ترار ہے وہ ہر معاملے میں مناسب ہو، جس کے پاس بہت زیادہ وقت ہے وہ ہر معاملے کے لیے مناسب ہو، نہیں۔
الگ الگ معاملات ہیں اور ہر معاملے کے الگ الگ افراد ہوتے ہیں، الگ الگ ذہنیتیں ہوتی ہیں. اس لیے جس معاملے میں مشورہ ہونے جا رہا ہے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اس معاملے میں آپ بہتر پڑھے لکھے اور سنجیدہ اور اچھی گفتگو اور اچھے انداز میں جماعت کو آگے لے کر چلنے والے لوگوں کا انتخاب کیجئے، اور اس سلسلے میں آپ پوری امانت داری کا خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.